نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے چھوٹی بیبیوں کی وجہ سے مجھے بھی وائرل لگ گیا تھا، لیکن میرا اس حالت میں یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کیونکہ بڑی راتیں ہیں اور مجھے بہت سی بچیاں، خواتین، بہنیں کال کر کے کہتی ہیں ہم بیمار ہیں، ہمیں بخار ہے، ہم بچوں کے فائنل ایگزامز چل رہے ہیں، کچھ بچیوں کے خود کے فائنل ایگزامز چل رہے ہیں، ہم وہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہے اور پریشانی ہو رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر میں نے سوچا کہ یہ پیغام آپ سب کی طرف پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو اور اس کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے، بندہ تکلیف میں آئے، بندہ تنگ دستی میں آ جائے، بندہ محتاجی میں آ جائے، اگر یہ ساری نشانیاں اللہ کی ناراضگی ہے تو پھر جتنے بھی پیغمبر اور نبی گزرے ہیں کیا ان سب سے نعوذ باللہ اللہ رب العزت ناراض تھا یا ان سب سے راضی تھا؟ ہم لوگوں نے دنیا میں یہ سوچ لیا کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم کچھ کرنے کے لائق ہوتے ہیں، اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو کیا ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کتنے ایسے صحت مند، امیر ترین، کبیر لوگ ہیں جن کے پاس وقت و فرصت کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن وہ وقت اور فرصت برے کاموں میں ڈالتے ہیں، بری عادتوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر ڈال دیا۔ ایک بات تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل سے یہ گمان نکال دینا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے بلبوتے پر ہے، نہیں، یہ میرے اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے، اس لیے ہم یہ سب کر پا رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کو بھی توفیق نہ دے تو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ ویسے ہی اگر کوئی شخص بیمار ہو، کوئی شخص مقروض ہو، کوئی شخص دنیا داری میں گھرا ہوا ہو، کوئی شخص اپنے اولاد کے تربیت و تربیت میں وقت گزار رہا ہو، تو پھر وہ ان بڑی راتوں میں نیکیاں کیسے کمائے؟ جواب دیکھیے، اصل میں ہماری اس پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے، جو حقیقتاً ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا،
وہ ہم ہیں کہ ہم اس کو بھول کر، اس بات کو بھول کر دوسرے کاموں میں، دنیا داری کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہماری کوشش ہونی چاہیے بالخصوص ان آخری راتوں میں کہ ہم وہ مقصد پھر سے واپس اپنی زندگی میں داخل کریں۔ مثلا اگر کوئی بہن بچوں کے امتحانوں کی وجہ سے، ان کو ہوم ورک کروانے کی وجہ سے مصروف ہے، تہجد میں نہیں اٹھ پائی، قرآن نہیں پڑھ پائی، صلاۃ تسبیح نہیں پڑھ پائی، قرآن کے 2-3 پارے نہیں پڑھ پائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچوں کو چیخیں اور چلائیں کہ تمہاری وجہ سے میری عبادت جاری ہے۔ نہیں، آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ ہر کام سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ، میں یہ جو کچھ بھی کرنے جا رہی ہوں، یہ جا رہا ہوں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ مثلا بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ، یہ نعمتیں، یہ رحمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، میں ان کا شکر ادا کر کر تیری ہی عبادت کے صدقے اور تیری ہی عبادت کے لیے میں ان کی اچھی طبیعت و تربیت کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ یہ میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت کا باعث بنے۔ میں یہ سب کچھ صرف تیری محبت میں کر رہی ہوں۔ ویسے اگر کوئی بہن اپنی بوڑھی ساس یا بوڑھے والدین کا خیال رکھ رہی ہے تو نیت کرے کہ اللہ، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تیری رضا پانے کے لیے کر رہی ہوں، تیری محبت میں کر رہی ہوں۔ ایسی کوئی شخص اگر بیمار ہو تو یہ نیت کرے کہ اللہ، یہ بیماری، یہ ساری چیزیں تیری مرضی سے ہیں اور میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، بس تو مجھ سے محبت کر اور مجھے میری جو کچھ بھی میں عبادت کر سکوں، جو کچھ بھی میں پڑھوں تو اس کو قبول اور منظور فرما، کیونکہ یہ سب کچھ میں تیری محبت میں کر رہی ہوں۔ ایسے انسان جو ہے اپنی ساری زندگی عبادت میں بدل سکتا ہے۔ سوئے تو یہ نیت کرے کہ اللہ، میں اس لیے سو رہی ہوں تاکہ میرے پاس طاقت آئے، صحت آئے اور میں تیری عبادت شوق اور ذوق سے کر سکوں۔ اگر آپ کھانا کھائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ، میں کھانا کھا رہی ہوں صرف اسی مقصد سے کہ میرے جسم میں جان آئے اور میں تیری عبادت سرخرو ہو کر اچھے طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے کر سکوں۔ ہر کام میں اللہ کی محبت شامل کریں، ہر عمل میں رسول اللہ علیہ والسلام کی سنت کو شامل کریں، حتیٰ کہ جب آپ باہر نکل رہے ہوں تو سنت رسول کے مطابق جو دعائیں ہیں مسنون وہ پڑھیں۔ جوتے پہن رہے ہوں، جوتے اتار رہے ہوں تو سنت کے طریقے سے، ناخن کاٹ رہے ہوں تو سنت کے طریقے سے، کپڑے بدل رہے ہوں تو سنت کے طریقے سے۔ اس طریقے سے آپ کی ساری زندگی عبادت ہو جائے گی، آپ کی ساری زندگی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزر جائے گی۔ عبادت اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، بیماری، تنگ دستی، کام، آزمائشیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے سب کچھ پا لیا۔ یہی میرا آپ کے لیے آج کے لیے پیغام تھا، بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت سی بہنیں، موسم ہی ایسا ہے کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو سب بہت پریشان ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہے، جیسا اللہ کے بارے میں گمان کریں گی ویسے ہی ہوگا۔ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کو بیماری اگر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما رہا ہے، آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، تو ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں
اور اپنا دل کبھی بھی خراب نہ کریں، نہ اداس کریں۔ اللہ تعالیٰ ان بڑی راتوں میں ہم سے جو کچھ بھی دعا ہو سکے، عبادت ہو سکے، اس کو اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں، بڑائیاں، کامیابیاں، خوشیاں، سکون، عزت، تقوی، ایمان، قرآن پڑھنے کی توفیق، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق لکھ دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی رات مجھے ضرور میری بچیوں کو، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔